اس رات کو کھانے اور پینے کی رات بنا لینا، صرف کھانے اور پینے کو مقصد قرار دے لینا، صرف گھومنے اور ٹہلنے کو اس رات کا کام طے کر لینا، یا صرف رات بھر جاگ جاگ کر تقریریں کرنا، جلسے کرنا اور علماء کی باتیں سننے کو پوری رات لیلۃ القدر کو گزار دینا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر کی رات سے محروم کر دینے کا سبب بن جائیں گی۔ اس لیے لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے وہ طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو طرز عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ ہاں، ایک شبہ پیدا کرتے ہیں میرے بعض دوست کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں پوری رات جاگتے تھے، تو پوری رات جاگنے کے لیے یہ 8 رکعتیں کافی نہیں ہوتی۔ پوری رات شب بیداری کرنے کے لیے صرف 8 رکعتوں کی پابندی ضروری نہیں ہونی چاہیے، رات بھر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ رات بھر اگر آدمی 8 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے، نفلی نماز پڑھ لیتا ہے، تو نفل نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی انسان کو لیلۃ القدر میں جاگنا ہے، اگر کسی انسان کو قدر کی رات میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، تو اگر کوئی انسان اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، 8 سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بات لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ عبادت کے معاملے میں امت کا کوئی فرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امت کا کوئی بڑے سے بڑا انسان اللہ کی پیغمبر سے زیادہ عبادت کر لے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی امتی کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیغمبر سے زیادہ ہو جائے؟ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو نماز پڑھتے تھے تو عشاء سے لے کر طلوع فجر تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری رحمت اللہ علیہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی، جس کو ہم لوگ تراویح کہتے ہیں، اللہ کے رسول رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان 11 سے زیادہ نہ پڑھنے میں یہ شب قدر کی راتیں داخل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے کہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی احوال کو، گھر میں آپ کی انجام دی جانے والی عبادتوں کو دوسروں سے زیادہ جانتی اور دوسروں سے زیادہ سمجھتی تھی، کیونکہ یہ رازدار نبوت تھی، یہ حریم نبوت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارا کرتی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کبھی بھی نہ تو رمضان میں نہ رمضان کے باہر کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں یہ لیلۃ القدر بھی شامل ہے، اس میں رمضان کا آخری عشرہ بھی شامل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری رات کو زندہ کرتے تھے، پوری رات اللہ رب العالمین کی جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جب قیام اللیل کیا جائے، لیلۃ القدر کی راتوں میں جب جاگ جاگ کر اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب اور فجر کے عشاء اور فجر کے بیچ میں 11 رکعتیں پڑھی جائیں اور انہی 11 رکعتوں کی پابندی کی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور یہ سوچنا کہ ہم اللہ کی زیادہ عبادت کر لے جائیں گے اور یہ سوچنا ہم اللہ کو راضی کرنے کے اعمال زیادہ انجام دے لے جائیں گے، یہ بہت بڑی ہماری بھول کی بات ہوگی، یہ بہت بڑی ہماری لغزش کی بات ہوگی۔